جو شے بھی پروردگار نے اپنے امر کے ذریعے بنائی ہے وہ بے عیب ہوگی، اور جسے اولل الامر بنایا ہے وہ بھی امر کی طرح بے عیب ہوگا۔ توجہ کے ساتھ، یعنی جس طرح پروردگار کا امر بے عیب ہے اسی طرح سے اولل الامر بھی بے عیب ہے۔ جس طرح پروردگار کا امر ایک راز ہے اسی طرح اولل الامر بھی ایک راز ہے۔ جس طرح پروردگار کا امر بے نظیر ہے اسی طرح اولل الامر بھی بے نظیر ہے۔ جس پوری کائنات میں نہ خدا کے امر کی مثال دی جا سکتی ہے نہ پروردگار کے اولل الامر کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر پوری کائنات کی مثال نہ بھی دینا، میں ایک چھوٹے سے شہر مدینہ منورہ کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ارد گرد سینکڑوں ہزاروں صحابی تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول درمیان میں ہے، ارد گرد سینکڑوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان صحابہ کے درمیان میں یہ جتنے بھی صحابی تھے آپ سب کا نام ادب اور احترام سے لیں گے تو کیا لکھا جائے گا؟ حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس صحابی کا نام لیں گے اس نام کے بعد ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس ساری بزم صحابہ میں ایک فرد ایسا ہے کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کے نام کے بعد رضی اللہ نہیں لکھا جاتا، کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے، کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ تمام بزم صحابہ کے ستاروں کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھتے ہو، علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملا، جتنے بھی باقی صحابی ہیں یا انہوں نے بتوں کے آگے سر جھکایا یا ان کے آباء و اجداد نے سر جھکایا، واحد علی ہے، نہ کبھی اس نے بتوں کو سجدہ کیا نہ اس کے آباء و اجداد نے سجدہ کیا۔ جزاکم اللہ۔